بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ آج اخبار میں ایک تصویر دیکھ کے بہت دلی رنج ہوا۔ یہ GHQ میں یوم دفاع الشہداء کی تقریب تھی، جس میں ایک ایسا شخص بھی کھڑا تھا جس کے اوپر اس ملک کی عدالتوں میں اربوں روپے لوٹنے کے مقدمات چل رہے ہیں۔ عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں، وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے گھوم رہا ہے، اور پھر بھی تقریب میں مدعو تھا ایک معزز شخصیت کے طور پر۔ اس کو جیل بھی ہو گئی تھی لیکن ضمانت پہ رہا ہے آج کل، اور ایک مجرم کا بھی ضمانتی ہے جس کو اس ملک سے فرار کرانے میں اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ خود جو ضمانت پر عدالت سے رہا ہے اس نے ایک مجرم کی ضمانت لی اور اس کو باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے قبل بھی ایک ایسا شخص جس نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کے خزانے کو لوٹا، عوام کا خون چوسا، وہ ایوان صدر تک پہنچا، گارڈ آف آنر اس کو پیش کیا گیا، اور جب وہ ایوان صدر سے رخصت ہوا تو جب بھی اس کو گارڈ آف آنر دے کر ہی رخصت کیا گیا۔ یعنی یہ بات اب اس ملک میں کنفرم ہو چکی ہے کہ جس پہ حرام کی بے پناہ دولت ہو، یا اس نے کسی طریقے سے بھی اس ملک کے خزانے کو لوٹا ہو، عوام کا خون چوسا ہو، اور وہ الیکشن میں کامیاب ہو جائے، اور جس کا کامیاب ہونا یقینی ہوتا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا صوبائی اسمبلی کا، وہ معزز بن جاتا ہے۔ اس کے معزز ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہتا، اور پھر اس کو تمام حلقے معزز ہی سمجھتے ہیں، چاہے اس پہ مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہوں، وہ پیشیاں بھگت رہا ہو یا ضمانت پہ باہر ہو، لیکن کہلائے گا وہ معزز۔ اور ان پہ جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے فیصلے کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں، چلتا رہتا ہے، برسوں گزر جاتے ہیں، حکومتیں 5 سال پورے کر کے ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی غلطی سے عدالت ان کو مجرم قرار دے کر جیل بھیج دے تو پھر یہی عدالت اس کو جیل میں سے اس کے محل میں بھیج دیتی ہے کہ جا کے ذہنی آسودگی بحال کریں، اپنے محل میں جا کے آرام سے رہیں، اور پھر یہی عدالت 50 روپے کے اسٹمپ پیپر پر اس کو ضمانت دے کے ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی دے دیتی ہے۔ عجیب قانون ہے۔ اور ضمانتی کون ہوتا ہے؟ جو خود ضمانت پر ہے، اور وہ ساتھ ہی مجرم کے خود بھی فرار ہو جاتا ہے ملک سے، لیکن کسی کے بلانے پہ دھوکے میں آ کر دوبارہ اس ملک میں پھنس گیا ہے، اور اب نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، لیکن ابھی حکومت نے چاہتا سے پنجرے کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہیں پھڑپھڑاتا گھوم رہا ہے، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی پشاور۔ قومی اسمبلی میں بھی اس کی پوزیشن مضبوط ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، حکومت کو بھاشن ایسے دیتا ہے جیسے خود تو دودھ میں دھلا ہوا ہے۔ ان تینوں نے، ان دونوں بھائیوں نے اور تیسرے نے جو ایوان صدر تک پہنچا، ملک کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اربوں خربوں ڈالر انہوں نے لوٹے، اور یہ اربوں خربوں ڈالر ہمارے تھے، عوام کے تھے، اس ملک کی فوج کے تھے۔ اگر یہ اربوں خربوں ڈالر نہ لوٹتے تو آج ہماری فوج کے بہت سا ساز و سامان فوجی حاصل ہو سکتا تھا، بہت سے ہیلی کاپٹر حاصل ہو سکتے تھے، ٹینک بن سکتے تھے، فوجیوں کی تنخواہیں بڑھ سکتی تھیں، اور عوام کے لیے بے شمار منصوبے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کے چند افراد کے لیے اس ملک کو لوٹ کر کنگال کر دیا، قرضوں میں جکڑ دیا۔ لیکن معزز وہی ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، جو سب سے بڑا لٹیرا ہے تمام حلقوں کی نظر میں، چاہے وہ مقتدر حلقے ہوں، طاقتور حلقے ہوں یا فیصلہ ساز حلقے ہوں، سب ان کو عزت دیتے ہیں جس کے پاس دولت حرام کی بے پناہ ہو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ہماری باتیں آپ کو اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کریں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔